حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1957۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم امی لکھنے پڑھنے سے نابلد لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھے کو بند کر لیا، پھر فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30، یعنی آپ نے ایک مرتبہ 29 اور ایک مرتبہ 30 کا ذکر کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1971۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لگاتار 2 ماہ روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا۔ ہم اسی اثنا میں تھے کہ کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لو، اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج شخص پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم، مدینہ میں 2 پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2004۔